1979 سے پہلے کا ایران، شاہ کا ایران، اسلامی اقدار سے بغاوت کرتا ہوا ایران، دنیا کی جدیدیت اور مغربیت میں ڈوبتا ہوا ایران۔ یہ رضا شاہ پہلوی کا ایران تھا۔ نائٹ کلب آباد تھے، شراب کا شغل عام تھا، پورا ملک پارٹی سٹی بن چکا تھا۔ لیکن پھر اچانک انقلاب آ گیا۔ 2500 سال کی بادشاہت محض 14 دن میں ڈھیر ہو گئی، لیکن ان 14 دنوں کے پیچھے برسوں کی ریاضت تھی، ایک شخص کی ریاضت جس کا نام تھا روح اللہ موسوی خمینی، جسے دنیا امام خمینی کے نام سے جانتی ہے۔ فارس ایران کا پرانا نام ہے۔ 1935 سے پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ 1796 میں یہاں قاجار خاندان کی سلطنت قائم ہوئی۔ 1907 میں فارس میں نئے آئین کے تحت شاہی اختیار کو کم کر دیا گیا۔ صدیوں سے فارس یوں ہی چل رہا تھا، کبھی ایک خاندان کی حکومت تو کبھی دوسرے کی، کبھی اختیارات زیادہ تو کبھی کم۔ لیکن پہلی بار بڑی تبدیلی آئی 1908 میں، جب اچانک سرزمین فارس سے تیل نکل آیا۔ یہاں سے شروع ہوا فارس سے ایران بننے تک کا ایک نیا سفر۔ 1921 میں فوجی کمانڈر رضا پہلوی نے قاجار حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ 1925 میں احمد شاہ قاجار، جو آخری فرمانروا تھے، انہیں ہٹا کر رضا پہلوی خود بادشاہ بن گئے۔ پھر ستمبر 1941 میں رضا شاہ پہلوی کا بیٹا محمد رضا شاہ ایران کا آخری بادشاہ بنا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے مغرب کے اشاروں پر چلتے ہوئے ایران کا نقشہ بدل ڈالا اور اسلامی فارس کی شکل تبدیل کر کے اسے ماڈرن ایران بنا دیا۔ رضا شاہ کے دور میں مذہب کو دبایا گیا، سماجی اور معاشی ریفارمز کی گئیں، فوج اور انتظامی شعبوں میں بھی تیزی سے جدید تبدیلیاں لائی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے سیاسی حالات تو خراب تھے ہی، اخلاقی اعتبار سے بھی ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایران میں نہ صرف خود شراب کی ریل پیل تھی، بلکہ یہ اب دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر رہا تھا۔ نائٹ کلبز آباد ہو چکے تھے، مغربی طرز کا فیشن عام ہو چکا تھا، علماء کا اثر و رسوخ کم ہو رہا تھا، خواتین کو مادر پدر آزادی کا پروانہ مل رہا تھا، یونیورسٹیز کے دروازے ہر طرح کی خرافات کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ یہی نہیں، حجاب پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس کو حکم تھا جو اسکارف پہنے نظر آئے اس کا حجاب کھینچ لیا جائے۔ اب ایران تہذیب کے اعتبار سے لندن یا امریکہ کی ایک کالونی بن کے ابھر رہا تھا۔ مغربیت کا شکار ہوتے اس ایران میں پھر شروع ہوا انقلاب کا وہ سفر جس نے آج نصف صدی گزرنے کے بعد بھی دنیا کو سحر زدہ کر رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سن 1902 میں پیدا ہونے والا بچہ مستقبل میں ایک مضبوط شاہی نظام کا تخت الٹ کر رکھ دے گا۔ شیعوں کے 7ویں امام موسیٰ کاظم کی نسل کا یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایرانی انقلاب کا بانی روح اللہ موسوی خمینی یا امام خمینی تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر 1902 کو مرکزی ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا موسیٰ کو 1903 میں قتل کر دیا گیا۔ تب امام خمینی 4 ماہ کے تھے۔ کفالت کی ساری ذمہ داری والدہ کے کندھوں پر آئی۔ یوں امام خمینی کی ابتدائی تربیت والدہ کی گود میں ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں روح اللہ کی والدہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس کے بعد جس ایک کردار نے روح اللہ کو امام خمینی بنایا وہ تھے ان کے سب سے بڑے بھائی مرتضیٰ۔ اس خاندان میں دینی تعلیم اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنا لازم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روح اللہ دینی اور سیاسی علوم کے مراتب تیزی سے طے کر رہے تھے۔ سو 22 میں جب روح اللہ دینی تعلیم کے لیے قم گئے تو ان کی عمر 19 برس تھی۔ قم کو دینی تعلیم کا مرکز مانا جاتا تھا۔ انہوں نے مشہور عالم آیت اللہ عبداللہ کریم حائری سے تعلیم حاصل کی۔ روح اللہ نے یہاں ادبیات، فلسفہ، قانون اور دیگر کئی علوم سیکھے۔ 1932 میں تہران کے جانے مانے اسکالر کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ ان کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی، جس میں سے 2 پیدائش کے بعد انتقال کر گئے۔ 1937 میں ان کے استاد آیت اللہ حائری بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر روح اللہ نے ایک اور اسکالر آیت اللہ حسین بروجردی کی شاگردی اختیار کر لی۔ اب روح اللہ موسوی کو آیت اللہ خمینی کا لقب مل چکا تھا۔
وہ فقہ جعفریہ کے بہترین اسکالرز میں سے ایک تھے۔ ان اسکالرز کو آیت اللہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شناخت ہمیشہ آیت اللہ خمینی کے نام سے ہی رہی۔ ادھر ایران میں شاہ کی حکومت ایک بدمست ہاتھی کی طرح چلے جا رہی تھی جسے بظاہر روکنے والا کوئی نہ تھا۔ امام خمینی 60 برس کے ہو چکے تھے۔ وہ یوں تو محض ایک مذہبی اسکالر تھے، لیکن ایک اسے معلوم تھا کہ وہ سوچ میں ایک طوفان لیے بیٹھے ہیں۔ ایران میں مسلسل ظلم اور دین کی پامالی نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر مغربی تہذیب میں ڈوبتے ایران کو بچانے کا فیصلہ۔ نہ سوشل میڈیا، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل فونز، نہ کوئی برق رفتار پیغام رسانی کی سہولت، لیکن انقلاب کو برپا ہونے کے لیے ان تمام چیزوں اور سہولیات کے سہارے کی کہاں ضرورت تھی؟ پھر ایران کی تاریخ میں طلوع ہوا سال 1963۔ یہ سال سوچ اور فکر بدلنے کا سال تھا، جب امام خمینی نے اپنی فکر کا باقاعدہ پرچار کیا۔ ان کا پیغام تقریروں، پمفلٹس اور آڈیو کیسٹس کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا۔ ان کے خطبات کی کیسٹس بنانا، رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا ناقابل معافی جرم قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ ان آڈیو کیسٹس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلاتے رہے اور شاہ کے لیے ان کو روکنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ ایران 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف جدت پسند طاقتیں اور دوسری طرف مذہبی حلقہ جس کے نزدیک مسلم شناخت کا قتل ہو رہا تھا۔ ادھر شاہ نے بھی سواق نامی خفیہ پولیس بنا رکھی تھی جس کا کام مذہبی حلقوں پر کریک ڈاؤن اور روشن خیال طاقتوں کی سہولت کاری کرنا تھا۔ حکومت کو جن علماء سے اختلاف تھا، ان میں امام خمینی سب سے آگے تھے۔ پورا مذہبی حلقہ امام خمینی کے سائے تلے جمع ہو رہا تھا۔ ایران اب انقلاب کی راہ پر چل پڑا تھا۔ 5 جنوری 1963 محرم کا مہینہ اور کم کا مقام، امام خمینی کو سواق فورس نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ محرم کا مہینہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ سیاسی لیڈر اور امام کی گرفتاری نے طوفان اٹھا دیا ہے۔ گلی، کوچے، سڑکیں، چوراہے عوام سے بھرے ہیں۔ تہران اور شیراز میں لوگوں پر اندھی گولیاں برسا دی گئی ہیں۔ حکومت کو لگا خمینی کنٹرول میں آ گیا تو سب کنٹرول ہو جائے گا، لیکن اب حکومت کے ہاتھ سے کنٹرول نکلتا جا رہا تھا۔ جسے امریکہ اور ایرانی حکومت نے کمزور مذہبی مہرہ سمجھا، وہ ایران کا ایک نیا انقلابی لیڈر بن کر دنیا کے سامنے ابھر چکا تھا۔ اپریل 1964 میں عوام کا احتجاج اور مسلسل دباؤ کام کر گیا۔ حکومت کو امام خمینی کو رہا کرنا پڑا، لیکن جیل کی سختیاں کاٹ کر وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ ان کی تقریریں اور تحریریں شعور کا شعلہ بھڑکانے لگی تھیں۔ رضا شاہ نے بھی فیصلہ کر لیا، اس مسئلے کے جڑ سے خاتمے کا فیصلہ۔ نومبر 1964 میں امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، لیکن ترک حکومت ان کا بوجھ نہ اٹھا پائی۔ ان کے بیانات سے پریشان ترکی نے شاہ سے کہا کہ انہیں واپس بلائیں، لیکن امام خمینی نے ایران کے بجائے نجف، عراق کو مسکن بنایا۔ نجف شیعہ کا عالمی مرکز مانا جاتا ہے اور یہیں سے شروع ہوا عملی انقلاب کا نیا سفر۔ ایک نیا نظریہ جس نے ایران سمیت پورے خطے میں آگ لگا دی۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ جب تک اثنائے عشرہ شیعوں کے 12ویں امام مہدی نہیں آ جاتے، تب تک لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف ایک مجتہد جامع الشرائط کو حاصل ہے، اور جسے مجتہد کی اجازت حاصل نہ ہو اس کی حکومت ناجائز ہے۔ امام خمینی کے اس نظریے نے طوفان کھڑا کر دیا۔ شیعہ عالم 2 حصوں میں بٹ گئے، کیونکہ شیخ انصافی کے مطابق امام مہدی کے ظہور تک فتویٰ دینے کی ذمہ داری علماء کی تھی۔ البتہ امام اپنا کام انجام دیتے رہے۔ واضح لفظوں میں انہوں نے چند نکات پیش کیے۔ شاہ ایران کی ایگریکلچرل پالیسیز ٹھیک نہیں، ایران کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور روس کا عمل دخل قبول نہیں، بہائی قوم کو حکومت میں نمائندگی دینا منظور نہیں، اور اسرائیل بطور ریاست ہرگز قبول نہیں۔ یہ نکات رضا شاہ پہلوی کے خیالات سے بالکل متصادم تھے۔ امام خمینی کے ان بیانات نے نہ صرف ایران اور عراق بلکہ خطے کی صورتحال بدل ڈالی، اور ہر جگہ مظاہروں کا نہ تھمنے والا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ رضا شاہ نے صدام سے مطالبہ کیا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کریں، یعنی امام خمینی کے لیے عراق کی فضاؤں میں بھی آکسیجن کم پڑنے لگی۔
جس کے بعد وہ فرانس چلے گئے اور وہاں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، امام خمینی کے فالوورز پر شاہ کے مظالم میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جوں جوں شاہ کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، توں عوامی غم و غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آئے دن کی ہڑتال، احتجاج اور جھڑپوں نے تیل کی صنعتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے، شاہ کا اپنی حکومت پر کنٹرول چھوٹنے لگا۔ چند مہینوں کے اندر حالات کی کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ شاہ کو ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ شاہ کی حمایت یافتہ کسی ملک نے انہیں پناہ نہیں دی، حتیٰ کہ اس کے پرانے دوست امریکہ نے بھی نہیں۔ محمد شاہ پہلوی مصر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ 1 فروری 1979، وقت، حالات، اقتدار سب بدل چکا تھا۔ 16 سال بعد انقلابی لیڈر واپس آ رہا تھا۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کا ہجوم تھا۔ عوام اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب تھے۔ ایسے میں ایک چارٹرڈ بوئنگ 747 لینڈ کرتا ہے۔ کالے امامے اور جبے میں ملبوس ایک بوڑھا شخص نمودار ہوتا ہے۔ انقلاب ایران کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی طیارے سے باہر آتے ہیں۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کا منتظر ہے۔ ویورز، یہاں ایک دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے، ایک صحافی اور امام خمینی کا مکالمہ۔ صحافی پوچھتا ہے، چہ احساسی دارید، یعنی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ چہرے پر کوئی تبدیلی یا غرور نہیں۔ جواب آتا ہے، ہیچ، یعنی کچھ نہیں۔ صحافی پھر حیرت سے پوچھتا ہے، چی گفتی، یعنی کیا کہا؟ پھر جواب آتا ہے، ہیچ احساس نہ دارم، یعنی مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد پڑ چکی تھی اور روح اللہ موسوی خمینی اس نئی ریاست کے پہلے سپریم لیڈر بن چکے تھے۔ امام خمینی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مہدی بازرگان کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ فوج نے سیاست سے غیر جانبداری کا اعلان کیا اور بیرکوں میں چلی گئی۔ سزاؤں کا عمل شروع ہوا۔ بدنام زمانہ خفیہ پولیس سواق کے سربراہ جنرل نعمت اللہ نصیری کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ایک نیا چیلنج جو جنم لے رہا تھا وہ تھا ایران کا معاشی حال۔ ایران معاشی طور پر اب بہت کمزور تھا۔ تیل کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے تھے، صنعتیں تباہ تھیں۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات بھی خراب تھے۔ ایسے میں عراق نے اپنی طاقت مزید بڑھانی چاہی تو مغرب نے بھرپور ساتھ دیا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال یعنی اگست 1988 تک چلتی رہی۔ 5 لاکھ سے زائد افراد اس جنگ میں مارے گئے۔ دونوں جانب شدید نقصان ہوا، لیکن پھر ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ 1989، اب امام خمینی 87 سال کے ہو چکے تھے۔ انہیں معدے کا کینسر ڈائگنوز ہوا اور چند دن میں ہی وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایران سمیت پورے خطے میں سوگ کا سما تھا۔ ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگ پھر سڑکوں پر نکل آئے، تمام ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئیں۔ 11 جون کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ دیکھا جا رہا تھا۔ 32 کلومیٹر طویل جنازے میں 1 کروڑ سے زائد لوگ شریک تھے۔ ان کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنازہ گاہ کی طرف اتارا گیا۔ انہیں اسٹیٹ فیونرل دیا جا رہا تھا۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اسے ہٹانے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ بہت مشکل سے امام کے جنازے کو ہجوم سے بچایا گیا۔ اسی تگ و دو میں ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ پھر نماز جنازہ ہوئی اور تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ امام خمینی جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی انقلابی تحریک نے ایران کو نئی جلا بخشی ہے، جو تاریخ کے صفوں پر ایک زندہ مثال ہے۔ ویورز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ خدا حافظ۔